والصلاة والسلام على مولا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ افعال ان کے سب بھلے حسنت جمیع خصالہ مل کر پڑھو اے مومنو صلو علیہ وآلہ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر گزشتہ جو جمعہ کے خطبات میں اور رات 27 رجب المرجب کی مقدس رات کی اس محفل میں میں نے اور سید محمد حسن شاہ صاحب نے اسی داستان محبت کو اپنے اپنے بساط اور علم کے مطابق گفتگو کی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز چونکہ آج تو 27 رجب المرجب کا دن ہے تو مختصر سے وقت میں اسی داستان محبت کو بیان کریں گے اور یہ داستان محبت چلتی رہے تو پھر شعبان کا مہینہ بھی اس میں صرف ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ العزیز شعبان کا مہینہ جو ہے وہ ایک عظیم مہمان کا پیغام دیتا ہے، تو شعبان کے مہینے میں اس عظیم مہمان کا پیغام دیں گے، اس کی تیاری کریں گے۔ رات جو ہمارے ہاں محفل تھی جہاں پر میں نے اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کیا تو تمام حاضرین و ناظرین کے لیے وہاں سے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو بندے کے متعلق، عبد کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی اور مختصراً جو میرے دادا مرشد ہیں حضور غزالی زماں احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مقالات کاظمی سے میں عبد کی 3 قسمیں بیان کر رہا تھا کہ عبد کی 3 قسمیں ہیں۔ عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، اور غلام 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عبد
رقیق ہوتا ہے، ایک عبد عابق ہوتا ہے اور ایک عبد معزون ہوتا ہے۔ عبد رقیق وہ ہوتا ہے جو مکمل اپنے مالک کے قبضہ کے اندر ہو، اور عبد عابق وہ ہوتا ہے جو ہو تو عبد ہو تو غلام، لیکن وہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو۔ اور عبد معزون وہ ہوتا ہے کہ جو وفادار عبد ہو اور مالک نے اسے اپنے کاروبار میں تصرف کی اجازت دے رکھی ہو۔ تو میرے مرشد گرامی حضور احمد سید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں، چاہے وہ نیکوکار ہیں یا وہ گنہگار ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں عبد رقیق کے بمنزل ہیں، اور جتنے کافر مشرکین ہیں یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبد عابق ہیں، اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، اولیاء کرام اور علماء کرام، انبیاء کرام، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عبد معزون ہیں۔ جتنا جس کا درجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنا ہی معزونیت اختیار عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اتنا ہی اپنی قدرت کے اندر، اپنی حاکمیت کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں تصرف دیا ہے۔ اور تمام انبیاء کرام سے بڑھ کر جس کو رب کائنات نے اپنے خزانوں کا مالک و مختار بنایا تو وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ آپ ہیں اللہ کے عبد، لیکن ایسے عبد معزون ہیں کہ رب کائنات نے اپنے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ رب العزت عطا فرمانے والا ہے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، دنیا جہان کا مالک تو اللہ ہے، لیکن اس نے اپنے عبد خاص کو اپنے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، اور اپنے تمام ان خزانوں، دولتوں، حکمتوں پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرما دیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہ عبد ہیں۔ اگر اسی پر گفتگو ہوتی رہے تو پھر وقت اسی پر صرف ہو جائے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلاً، اس پر بھی مختصراً گفتگو ہو چکی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کا تھوڑا سا حصہ، اور علماء کرام تو اس پر گفتگو یوں فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تو وہ اور اس کا حبیب جانتا ہے کہ کتنا وقت صرف ہوا، لیکن آپ چونکہ اس جہان کی جان ہیں تو آپ جب یہاں سے چلے گئے تو رب کائنات نے جو چیز جہاں پر چل رہی تھی وہیں اس کو ساکت کر دیا۔ جب آپ آسمانوں کی طرف چلے، اوپر چلے عالم لامقام، تو جو چیز جہاں پر تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ جب واپس آئے تو جہاں سے ساکت ہوئی تھی وہاں سے رواں دواں ہوئی، کیونکہ آپ جان ہیں جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہت عرصہ رہے ہیں، گفتگو، بات چیت، علوم کا عطا فرمانا، اللہ کا دیدار کرنا، اور پھر یہاں سے اگر زمینی سفر کو بھی دیکھا جائے، یہاں سے بیت اللہ سے بیت المقدس تک جانا اور آنا، صرف یہاں سے بندہ جائے
اور وہاں سے بیت المقدس کو چھو کر آ جائے تو پھر بھی 2 مہینے لگتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو رب کائنات نے صرف لیل کا لفظ ارشاد فرمایا نقرہ کے طور پر، کہ یہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو ایک رات کا حصہ صرف ہوا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ مسجد حرام یہ بیت اللہ ہے جہاں ہم عمرہ کی اور حج کے لیے جاتے ہیں، اور یہ مسجد عظیم مسجد ہے، یہ مسلمانوں کا جو ہے یہ قبلہ اول ہے، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعمیر کیا تھا رب کائنات کے حکم پر، اور سب انبیاء کرام پھر یہاں پر آتے بھی رہے، اور پھر یہاں پر اور بھی یہاں پر تبرکات ہیں۔ تو اور اس مسجد کی عظمت یہ ہے کہ اگر کوئی اس مسجد میں نماز پڑھے یا حرم کعبہ کے اندر نماز پڑھے، حرم کہاں تک ہے وہ اگر ہم دوسرے حصے تو نہیں جانتے، لیکن وہاں سے جب ہم عرفات کی طرف گئے تو وہاں آگے لکھا ہوا تھا کہ یہاں یہ اس جگہ تک حرم ہے، تو اس حرم کے حدود کے اندر نماز پڑھے تو یہ خانہ کعبہ کی یہ عظمت ہے کہ ایک نماز کا ثواب اللہ رب العزت 1,00,000 نماز جتنا دیتا ہے۔ ایک نماز پڑھو تو ثواب آپ کے اعمال نامہ کے اندر لکھا جائے گا کہ اس نے 1,00,000 نماز پڑھی ہے۔ تو یہ 3 مسجدیں عظیم مسجدیں ہیں، یہ مسجد حرام، مسجد نبوی، اس کے بعد اس کی عظمت ہے، اور وہاں کوئی نماز پڑھے تو ایک روایت میں 50,000 نماز کا ثواب ہے، اور پھر اگر کوئی مسجد بیت المقدس میں نماز پڑھے جس کا ذکر یہاں معراج کے معجزہ معراج میں ہے، تو وہاں پر کوئی نماز پڑھے تو 10,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح ہم یہاں ان مساجد کی زیارت کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کا قبلہ رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں پر تشریف فرما ہوئے مدینہ میں تو 17 مہینے یا 16-17 مہینے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ وہ اولون السابقون سب سے پہلے ایمان لانے والے، وہ بھی جو آپ کے ساتھ مہاجرین و انصار تھے، ان خوش بخت صحابہ کرام کا قبلہ بھی وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف۔ تو اللہ رب العزت وہ وقت جلد لائے کہ ہم بیت المقدس میں بھی جا کر نماز پڑھیں اور اس مقدس مسجد کا بھی ہم دیدار کریں۔ تو عزیزان گرامی قدر بتانا یہ چاہتا تھا کہ رب کائنات نے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف یا مسجد اقصی تک، یہ قرآن مجید ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ معراج عطا کیا گیا، اگر کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کے اندر ہے، قرآن مجید کی نص ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے تو کافر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو یہ آسمانوں کا سفر ہے، اور پھر سدرہ اور اس کے اوپر عرش فوق العرش، اس میں سے کچھ روایات جو ہیں وہ بخاری مسلم کی صحیح مشہور متواتر حدیث مبارکہ سے ہیں، اگر ان کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر تو نہیں ہوتا، لیکن وہ ضال ہے، وہ گمراہ ہے، گمراہ ہو جاتا ہے وہ۔ اور جو ہے یہ اس کا ذکر چونکہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، تو جو قرآن کے اندر جو حکم آیا ہے یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ، تو یہاں سے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ بھی معجزہ عطا فرمایا معراج کا، تو اس بات پر بھی عقل، جو انسانی عقل ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، ماننے کو وہ تیار نہیں ہے، تسلیم نہیں کرتی ہے، اس وجہ سے کہ ایک
بندہ جو ہے وہ ایک بشر جو ہے وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک آ جا نہیں سکتا. یہ بھی دو مہینے کا سفر ہے، 2 مہینے کا سفر. جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جب واپس آئے، اگر اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو کسی جمعے کے اندر اس کو بھی بیان کریں گے کہ کافر بے تکے سوال کر رہے تھے، بے تکے عجیب قسم کے سوال، کہ آپ اگر بیت المقدس گئے ہیں تو بتاؤ بیت المقدس کے پلر کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، بتاؤ ان کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بتاؤ دروازے کتنے ہیں. اب کوئی شخص وہاں جاتا ہے، حضور نے تو وہاں 2 رکعت نماز انبیاء کرام کو پڑھائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے تھے. اللہ کی 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر اللہ کی طرف رواں دواں ہوئے. کوئی شخص کہیں جاتا ہے تو اس عبادت گاہ کی وہ ستون گننے کے لیے نہیں جاتا، کھڑکیاں گننے کے لیے نہیں جانتا. وہ اس کا مقصد ہوتا ہے عبادت کرنا. اس مسجد میں آپ آئے ہیں تو آپ، کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ یہ ان کو اگر غور کریں تو پھر بندہ چلو جی کھڑکیاں کم ہیں تو بندہ گنتی کر لے گا، لیکن کتنے لوگ ہوں گے یہ کھڑکیاں ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ 10 سال سے 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح سے جو چھوٹی سی مسجد ہے، لیکن بیت المقدس کے متعلق تو بے تکے ایسے سوال کافروں نے کیے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انہوں نے سوال کیے تو رب کائنات نے پردے اٹھا دیے. اس کا حبیب ہے نا، وہ ان کی عزت وہ بڑھا رہا ہے، وہ اللہ رب العزت ان کی عظمت کو بڑھا رہا ہے، اور ہم لوگ ہیں کہ ان کی عزت کو گھٹانا چاہتے ہیں. رب کائنات کو منظور ہے اپنے حبیب کی عزت کو بڑھانا، وہ بڑھا رہا ہے. کافر سوال کر رہے ہیں، رب کائنات نے حضور کے آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو رکھ دیا، اور ایسا رکھا کہ اے حبیب جو بھی آپ سے سوال کرتے جائیں گے آپ ان کو دیکھ دیکھ کر جواب دیتے جائیں گے، دیکھ کر جواب. اور عجیب قسم کے آگے قافلے جو تھے ان کا بھی سوال کیا، وہ انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. اور آگے ارشاد فرمایا کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ الذی مسجد اقصی کے متعلق ہے. مسجد حرام کی عظمت میں نے بتا دی، اس کی عظمت زیادہ ہے، تبھی تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب. اور مسجد بیت المقدس کی عظمت اس سے کم ہے، تبھی تو اس مسجد میں نماز پڑھنا 10,000 نماز کا ثواب ہے. لیکن مسجد اقصی کے متعلق فرمایا جا رہا ہے الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ہول ارد گرد چاروں طرف، جن کے چاروں طرف ہم نے نشانیاں رکھی ہے. مسجد بیت المقدس کے چاروں طرف ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس عبد مقرب کو، اس عبد خاص کو کیا کریں، نریہ، وہ آیات دکھائیں، وہ آیات دکھائیں اپنے عبد خاص کو. تو وہ نشانیاں بھی مختصراً یہ کہ وہ نشانیاں کیا ہیں جو مسجد کے ہال میں ہیں. ہر جگہ کی عبادت گاہ مسجد کا جو عظمت ہے وہ سب سے زیادہ وہ جو مسجد ہے جس کو مسجد مالکان نے قرار دیا وہ اس کی عظمت ہے. اور اس جگہ سے بھی یہ آپ کا یہ اندر کا یہ حال ہے اور یہ باہر صحن ہے. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ باہر سے زیادہ عظمت اندر کی جگہ ہے، اور باہر کا جو صحن ہے وہ اندر سے کم عظمت والا ہے. تو یہ دونوں مسجد ہے، حالانکہ وہ بھی مسجد قرار دی گئی، مالکان نے کہا یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے. تو جو مسجد ہوتی ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں. باہر ہال جو ہے ہمارا ادھر ہال باہر چاروں طرف وہ گلی ہے، لیکن مسجد اقصی کے متعلق رب کائنات نے اپنے کلام کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ مسجد اقصی جس کے ہال کے اندر، جس کے چاروں طرف ہم نے نشانیاں رکھی ہیں،
علماء کرام نے اپنی تفسیروں میں لکھا کہ وہ کیا ہے، قبلہ سید محمد حسن شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، تو فرمایا کہ وہ برکتیں کیا ہیں، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ نشانیاں یہ ہیں کہ بیت المقدس کے حول میں انبیاء کرام کے مزار ہیں، انبیاء کرام کے مزار، وہاں کتنے انبیاء کرام مدفن ہیں، تو انبیاء کرام کے مدفن جو بیت المقدس کے حول میں ہے، چاروں طرف ہیں، رب کائنات نے اس مزارات کے حوالے سے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے حول، وہ مسجد اقصی جس کے حول میں، جس کے ارد گرد ہم نے نشانیاں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، اس کا ذکر پھر وہ جو بعد میں اوپر آسمانوں کے متعلق اور پھر ماوراء آسمان، ساتوں آسمانوں کے اوپر، پھر عالم برزخ، دوزخ کا معائنہ، جنت کی سیر، اس کے متعلق رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے یہ سیر اس وجہ سے کرائی ہے لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اپنے عبد خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ یعنی اللہ رب العزت خوب سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر اور دیکھنے والا ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا، علماء کرام نے، کہ یہ ضمیر ہو کی اللہ کی طرف بھی راجع ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی راجع ہے۔ اگر اللہ کی طرف راجع ہو تو معنی ہوتا ہے کہ وہ جو سیر کرا رہا ہے وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، اور اگر یہ اضافت، یہ راجع ہو حضور علیہ السلام کی طرف، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اللہ رب العزت نے جس اپنے حبیب کو سیر کرائی ہے، اسے رب کائنات نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ وہ خوب سمیع ہے، دیکھا تو ہر چیز کو دیکھا اور سنا تو ہر چیز کو سنا، وہ ہر چیز کو سننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اس بات سے یوں بھی پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو سیر کرائی ہے، اور سیر کی رات منتخب کی ہے 27ویں کی رات، جو اندھیری گھپ رات ہوتی ہے، چاند بس آخری دم میں نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، اور ساری رات اندھیری ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ، تو نے اپنے حبیب کو سیر کرانی تھی تو دن کو کراتا، اس وجہ سے کہ تیرا حبیب دن کی سورج کی روشنی کے اندر وہ تیرے عجائبات کو دیکھتا، وہ تیری نشانیوں کو دیکھتا۔ باری تعالیٰ اگر دن کو منتخب نہیں کیا تھا تو کم از کم رات ہوتی تو 14ویں کی رات تو ہوتی، تاکہ ساری رات آسمان پر چاند ہوتا۔ رب کائنات کی طرف سے میرے وجدان کہتا ہے، جواب آتا ہے، اے میرے حبیب کے امتیو، میں اپنے حبیب کو سیر کراؤں گا، وہ بھی 27 کی رات ہوگی، اس لیے کہ تمہارے ذہن کے اندر یہ نہ آئے کہ میرے حبیب نے دن کو سیر کی تو میرا حبیب سورج کی روشنی کا محتاج ہے، اور میں اگر 14ویں کی رات کو سیر کراؤں تو تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ میرے حبیب نے 14ویں کی رات کو سیر کی اور آسمان پر چاند کی روشنی تھی۔ ارے میرا حبیب نہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے، میرا حبیب نہ چاند کی روشنی کا محتاج ہے، اس وجہ سے میں نے 27ویں کی رات کو سیر کرائی، اور ایسی سیر کرائی کہ رات تو اندھیری تھی لیکن میرے حبیب نے ہر چیز کو خوب دیکھا، خوب دیکھا، میں نے اس کو سمیع بنا دیا، میں نے اسے بصیر بنا دیا۔ وہ رات تو اندھیری تھی، وہ رات تو گھپ اندھیری تھی، لیکن اسے میں نے بصارت ایسی دے دی تھی کہ اس نے ہر چیز کو خوب دیکھا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ حضور علیہ السلام کی یہ سیر ہے۔ اب میں حدیث معراج بخاری اور مسلم میں آتا ہے، اور ان کو ملا کر اگر مختلف دونوں سے باتیں کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، میں ان دونوں کو حدیث پاک سے آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سیاہ ستہ سے۔ تو عزیزان گرامی قدر، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے میں صحن کعبہ میں سویا ہوا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں کعبہ کے دیوار کے ساتھ سویا ہوا تھا، اور اس